وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال القائمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب احترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا جو پایا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے پر خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام اور اپنی محبوب بندوں کے توسل سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر بھی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ تعالیٰ غیروں کی محتاجی سے بچا کر اپنے موت عطا فرمائے. موت کی تلخی اور پیار کی شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یقیناً ہم خوش نصیب ہیں اور اپنی قسمت ناز کرنا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو برقرار فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی سانس تک انہی کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ اللہ تعالیٰ ہمارا مضبوط فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے، جس انداز میں دیکھیں گے، جس گوشی میں دیکھیں گے، جس جہت سے دیکھیں گے، میرے آقا علیہ السلام کی اتباع میں ہم نظر آئیں گے. خدمت خلق کے حوالے سے بڑی خوبصورت آداب کے سامنے آئے ہوئے ہیں. اس سے قبل مختلف صحابہ اکرام سے یہ روایت ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں اگر ان میں سے ایک صفت بھی مل جائے. کتنی؟ 3 صفات ایسی ہیں اگر ان میں سے اگر ایک صفت بھی مل جائے، اگر ایک عمل بھی مل جائے تو باقی اعمال کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں عرض کر رہا تھا، بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑی خوبصورت ہیرے ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں. ان کو اپنے دامن میں رکھیں، دل کی تختی پہ لکھیں، ذہن نشین کر لیں، اور میں بھی اور آپ بھی پھر اس کو یاد رکھ کر پھر ہم اس پر عمل کریں، اور اس پر عمل کرنے پر الحمدللہ ہماری زندگی ایک بڑی خوبصورت زندگی بن جائے گی. اور جب خوبصورت زندگی بنے گی تو الحمدللہ پھر دنیا، موت، قبر، حشر میدان پر، پرصراط پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. 3 باتوں کی میں نے بات کی ہے. اگر ان 3 صفات میں سے
اگر ایک صفت، اگر ایک عمل، اگر ایک فعل بھی اگر اس کے دامن میں آتا ہے تو قربان جائیں خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ باقی اعمال کی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی فرضی کے علاوہ نفلی کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں سارے دھل جاتے ہیں۔ یعنی وضو کتنی برکت ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ایک تو ہوتا نا مراقبہ آدمی خود کرتا ہے، اور ایک استخارہ وہ بھی آدمی خود کرتا ہے۔ کشف جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مراقبہ استخارہ یہ آدمی خود کرتا ہے، لیکن جو کشف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی خاص نعمت ہے، عطا ہے، اور ہر ولی کے پاس کشف ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لی، ہر ولی کے پاس کشف ہے۔ اگر ایک آدمی گھر سے کوئی ارادہ کر کے آ رہا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر میں نے فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز لینی ہے، اگر اس کے آنے وہ تو بھی گھر میں ارادہ کر کے نکلا ہے اور آپ کے شیخ نے اس کے آتے سب کچھ بیان کر دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کشف ہے، اور ہر ولی کو اللہ تعالیٰ نے کشف عطا کیا ہے۔ میں وہ وضو کی بات کر رہا تھا کہ امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے بہت بڑا کشف تھا۔ تو جب ہم یہ وضو کرتے ہیں نا مسجد میں تو جہاں سے پانی اندر داخل ہو کر باہر جاتا ہے، یعنی وہ آدمی آخری ٹوٹی ہوتی ہے، تو امام صاحب آخر میں بیٹھتے تھے۔ تو جب آدمی آ کر وضو کرتے نا، اگر کوئی زنا کر کے آیا ہے، کوئی جوا کھیل کے آیا ہے، کوئی شراب پی کے، یعنی اس طرح مختلف کوئی گناہ کر کے آیا نا کوئی بھی، تو جب وہ وضو کرتا نا تو امام صاحب اس کے وضو سے پتہ کر لیتے تھے کہ یہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے۔ اس کا جو پانی جا رہا ہوتا نا، اس کا پانی جو جا رہا ہوتا جب وہ وضو کرتا، کیونکہ ابھی میں نے بات کی ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ کبیرہ کی بات کر رہا ہوں، میں صغیرہ کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے گناہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب وہاں آخر میں بیٹھتے تھے، اور جب پانی وہاں سے گزرتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ فلاں یہ آدمی ہے یہ وضو کر رہا ہے نا، یہ فلاں گناہ کر کے، پھر آپ اس کو علیحدگی میں لے جاتے ہیں۔ آج ہم تو جناب لوگوں کے سامنے جناب اس کی تباہی و بربادی کر دیتے ہیں، پتہ لگ جائے، لیکن ادھر لفظ بھی ہیں ویل لکل ہمزہ لمزہ، نہ تو سامنے اور نہ اس کی عدم موجودگی میں، یہ دونوں باتیں رب کو ناپسند ہیں۔ اور آج ہم نے تو حقیقت اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا ہے نا، تو منہ میں بیچتی کرتے ہیں جناب، اور جناب وہ چلا جائے اس کے پھر عدم موجودگی میں اس کی جناب پیٹ کے پیچھے بھی جناب بس جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں ہم، لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ فرمایا ہے، اگر تو اپنی بیچتی پسند نہیں کرتا ہے تو جب تو کسی کی کر رہا ہے تو وہ کیسے پسند کر لے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آقا علیہ السلام کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ سے یہ خوبصورت ایک ہمیں ایک تحفہ ایک ہیرا مل رہا ہے تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے ماحول کو اپنی فضا کو خوبصورت بنانے کے لیے رب نے ویل کا لفظ فرمایا، ویل لکل، ہر ایک کے لیے، ہر اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ تو جو منہ پہ بیچتی کرتا ہے اس کے اندر موجود، ہاں ایک آدمی یہ کہتا ہے میں دیکھیں گی میں تو منہ پہ بات کر دیتا ہوں، میں تو کبھی دل میں بات رکھی نہیں، میں منافقت نہیں رکھتا، میں تو منہ پہ کر دیتا ہوں۔ اب یہ جملہ اس کو دیکھا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا، اب کدھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو سمجھانے کی بات کرنی بھی ہے تو اس کو علیحدگی میں لے جا، اس کو تنہائی میں لے جا، یا پھر اجمالی طور پہ بات ہو جائے، اور اجمالی طور پہ یعنی اجتماعی طور پہ، جس طرح یہ اتنا بڑا مجمع ہے، اب میں یہاں بات کر رہا ہوں، اب کسی کو کیا پتا کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت عمل تھا، وہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خوبصورت بات کی ہے کسی کی صلاح کے لیے، کسی کی تربیت کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اجتماعی طور پر بات کی ہے، جس کو ہم مشترکہ بات کہتے ہیں، اجمالی طور پر بات کی ہے۔ اگر کسی اور کی خامی اس کی بھی نکل جاتی ہے، اور جس کی ہاں وہ جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں اس کی خامی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نہ منہ پہ پسند کرتا ہے اور نہ عدم موجودگی پسند کرتا ہے۔ تو امام صاحب کا بڑا خوبصورت عمل تھا کہ اس آدمی کو پھر علیحدگی میں لے جاتے
اور علیحدہ میں جا کر سمجھاتے تھے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے، اب اس سے توبہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ آپ اس طرح علیحدگی میں سمجھا کرنا اس طرح کی پریشانی ہو جاتا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ جو ہے نا یہ کشف یہ مجھ سے واپس لے لے۔ آپ نے عرض کیا پھر واپس ہو گیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو کشف ہے اب اس پر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے گھر میں کون آ رہا ہے، فلاں بھی میرے پاس یہ کشف کی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور یہ نہ سمجھو اس کا ذاتی علم ہے، ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے پاس کوئی ہے نعمت، صحابہ کرام کے پاس ہے، اولیاء کرام کے پاس ہے، کسی رب کے محبوب کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ذات واحد ہے جس کی ہر چیز اپنی ذاتی ہے، باقی جس کو بھی ملی ہے فضیلت ہے، عظمت ہے، رفت ہے، قدر و منزلت ہے، مقام و مرتبہ ہے، جس پہلو سے بھی یا جس جہت سے بھی یا جس گوشے سے بھی، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ صغیرہ گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جب تک دل کی گہرائیوں سے، صدق دل سے، جس کو ہم توبۃ نصوحہ کہتے ہیں، توبت سچی توبہ کہتے ہیں، جب تک سچی توبہ نہیں کی جائے گی اس وقت تک وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ جو صفات ہے نا کہ 3 صفات میں سے اگر ایک صفت بھی مل جائے تو باقی اعمال کی پرواہ نہیں ہے۔ اعمال سے مراد کیا ہے؟ یہ جو نفلی جتنی بھی عبادت ہے اگر نہ بھی کی جائے تو کوئی بات نہیں، اب 3 صفات میں سے ایک بھی مل جائے، وہ 3 صفات ہیں کیا؟ قربان جائیں۔ پہلی ہے پرہیزگاری، کیا؟ پرہیزگاری، اور دوسری ہے بردباری، اور تیسری ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، یہ 3 بیان کی گئی، آگے اس کی بڑی تشریح ہے لیکن میں نے بیان کر دی ہے کہ اگر یہ 3 میں سے اگر ایک بھی مل جائے تو سمجھو سارا دین اس کے دامن میں آ گیا۔ پرہیزگاری کو دیکھیں، جب آدمی پرہیزگار بنے گا تو پرہیزگاری سے مراد کیا ہے؟ پرہیزگاری جب آدمی پرہیزگار بن جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ پرہیزگار وہی ہوتا ہے کہ جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کی پیروی کرے اور آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرے، خدمت کرے، حلال حرام کی تمیز کر رہا ہے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو جب یہ پرہیزگاری میں یہ ساری چیزیں شامل ہے، کچھ میں نے بیان کر دی باقی سارا کچھ اس کے اندر ہے، سارا دین اس میں ہے، تو یار سارا کچھ جب پرہیزگاری میں آ گیا تو یوں سمجھو الحمدللہ سارا کچھ اس کے دامن میں آ گیا۔ تو اگر وہ بردباری میں آ رہا ہے، حلم میں آ رہا ہے، نرمی میں آ رہا ہے، پیار میں آ رہا ہے، تو یوں سمجھو کہ سارا دین اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اور اگر حسن اخلاق کو دیکھ لیں، چہرے کی مسکراہٹ دیکھ لیں، دل کی نرمی دیکھ لیں، تو الحمدللہ سارا دین اس کے اندر آ گیا ہے۔ اس لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر 3 صفات میں سے اگر ایک بھی مل جائے، جس طرح حکیم لقمان کی بارگاہ میں ایک دن بیٹی نے عرض کیا، ابا جان اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دے، کیا دے؟ اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دے بھی ایک چیز مجھ سے حاصل کر لو، ایک نعمت مجھ سے حاصل کر لو، تو حکیم لقمان کا بیٹا کہتا بھائی پھر کیا لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے بارگاہ سے؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا اپنے بیٹے سے دین، کیا؟ دین، جو میں نے پہلے بات کر دی وہ آپ کو ماشاءاللہ یاد تو ہوگی، تو اس کو تازی تک یہ بات آگے پہنچانی ہے۔ بلغ عنی ولو آیا، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، اور جس ماحول میں بیٹھے وہاں غیبت، شکوہ، جھوٹ، اب مجالس کو ان گناہوں سے ناپاک نہ کریں، اپنی مجالس کو خوبصورت باتیں کر کر کے پاک بنائیں۔ ادھر وضو میں رہو، جب ہم سارے وضو میں ہوں گے ہماری مجلس بھی ماشاءاللہ کمال ہو جائے گی، جب اس میں خوبصورت باتیں کریں گے۔ دیکھو نا یہ ہماری خوش نصیبی نہیں ہے کہ ہم ہر اتوار کو یہاں حاضری دے رہے ہیں، اور ہم ایسے لوگ بھی جو ماشاءاللہ گئے بگئے بھی حاضری دیتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہاں سے میں 2-4 باتیں اگر ہمیں مل جائیں تو یہ ہیرے ہیں، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ان کی قیمت کا تو پتہ لگے نا مرنے کے بعد۔ ابھی کیسے پتہ چل رہا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو 20 مرتبہ قول سنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگی، کتنی بار پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگی، کتنی بار؟ 2 بار۔ پوچھا جی کب؟ فرمایا آنے سے پہلے، جانے کے بعد۔ سمندر بہا دیا ہے سید حضرت علی رضی اللہ کے مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ نے، سمندر بہا دیا ہے آنے سے پہلے اور جانے کے بعد۔
ان ہیروں کی قدر ہوگی کب؟ وہ آپ کو پتہ چل گیا نا. اب سنیے توجہ سے. حکیم لقمان نے بیٹے عرض کیا کہ ابا جان اگر اللہ تعالیٰ اختیار دے کہ کوئی ایک چیز مجھ سے مانگے لیں تو اے ابا جان کیا مانگنا چاہیے؟ حکیم لقمان نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا دین. کیا؟ سارا فرق وہ دین کے اندر ہی ہے. لیکن بیٹے نے پھر آگے اصرار کیا, پھر آگے بڑھا اور عرض کرتا ہے ابا یہ اگر دو چیزوں کا اختیار آپ دے دی. کتنی؟ دو چیزوں کا. تو آپ نے ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا حلال مال. حکیم لقمان نے بھی خدا کی قسم سمندر بہا دی اور کمال کر دیا. پہلے نمبر کا اختیار مل گیا تو کیا مانگنا ہے؟ دین. اور اگر دو کا اختیار دے تو پھر کیا مانگنا ہے؟ رزق حلال, یعنی مال حلال مانگنا ہے. پھر بیٹے نے عرض کیا ابا جان اگر تین کا سوال, اگر تین کا اختیار دے دیا جائے تو حکیم لقمان نے فرمایا بیٹے پھر سخاوت. حکیم لقمان نے بھی پوری ترتیب دے دی اور بڑی خوبصورت ترتیب دے دی. پہلے دین, پھر رزق حلال, پھر نمبر 3 سخاوت. کیا؟ سخاوت. پھر بیٹے عرض کیا کہ ابا جان اگر 4 کا اختیار دے دیا جائے تو حکیم لقمان نے یہاں بھی آ کے کمال ہی کر دیا ہے. دین, رزق حلال اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ انہوں نے بھی کمال کر دیا. فرمایا اگر 4 کا اختیار دیا جائے تو پھر حیا. کیا؟ رزق حلال بھی ایک موضوع ہے, دین بھی ایک موضوع ہے, سخاوت بھی موضوع ہے, حیا بھی. یہ بڑے بڑے طویل موضوع ہیں. حکیم لقمان تو سمندر کو کوزے میں بند کر رہے ہیں اور بیٹا پھر نہیں خاموش نہیں ہوا. بیٹے نے پھر عرض کیا کہ ابا جان اگر 5 چیزوں کا اختیار دے دیا جائے تو حکیم لقمان نے فرمایا پھر رب سے مانگے حسن اخلاق. کیا؟ بیٹے نے پھر آگے بڑھے, قدم پھر اٹھایا, اصرار کیا, لیکن حکیم لقمان نے یہاں ایک ہی جملہ کہہ دیا. فرمایا بیٹے ان 5 کے بعد ضرورت نہیں, ان 5 کے بعد کوئی کسر رہی نہیں. اتنا جملہ کر کے پھر 2 جملے بولے حکیم لقمان. یہ 5 صفات, یہ 5 عمل, یہ 5 تحفے اگر کسی کے دامن میں آ جائیں تو وہ پرہیزگار رب کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. اب سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں آپ آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں, حاضر ہو گیا الحمدللہ, وہ ہمارے پر خوش ہو گئے ہیں. تو اگر یہاں سے وہ 3 باتیں میں نے پہلے دی, پرہیزگاری, بردباری اور بولو اس میں آپ کو یاد ابھی نہیں ہوئی تو اگر میں آپ کہوں نا بولیے تو یہ کہنا میرا آقا کی سنت, مجھے 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا الحمدللہ. میں نے حدیث پاک میں پڑھا اور جب آپ آگے سے جواب دیں گے تو یہ میرا آقا کے صحابہ کی سنت, تو آپ کو 100 شہیدوں کا ملے گا. 3 باتیں وہ بیان ہوئی, اب یہ 5 ہیں. اب حکیم لقمان کے لفظ کیا ہیں, جملے کیا ہیں؟ تمہارا بیٹا آگے تو ضرورت ہی نہیں ہے, آگے تو باقی کا سر رہ نہیں گئی. فرمایا بیٹی اگر یہ 5 کسی کے دامن میں آ جائیں, کسی کے عمل میں آ جائیں, کسی کے زندگی کا حصہ بن جائے, کسی کی معمولات میں جب بات شامل ہو جائے تو پھر اس سے آدمی پرہیزگار بن کر رب کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. اب سخاوت پر میں آپ ایک جملہ دینے لگا ہوں, میں تفسیر روح البیان میں پڑھ رہا تھا سخاوت. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ اس کے راوی ہیں, اور بھی 2-4 صحابی ہیں اس کے راوی ہیں کہ قیامت کے دن میزان پر, قیامت کے دن میزان پر سب سے پہلے جو بندے کا عمل رکھا جائے گا اس میں سخاوت اور حسن اخلاق ہے. اس میں سخاوت اور حسن اخلاق کے 2 باتیں رکھی جائیں گی, 2 عمل رکھے جائیں گے وہاں. اور ایک بات میں میرے ذہن میں بڑی خوبصورت ہے اور اس کے راوی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے جلوہ قدر صحابی ہیں, وہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ سخاوت بات میں کرنے لگا تھا لیکن میں ایک اور بات شروع کر دی ہے تو وہ ساتھ ملا تو ابھی, لیکن درمیان میں نے ایک بات کر دی ہے. کون سی بلا کہ قیامت کو میزان پر ترازو میں کون سی چیز رکھی جائے گی سب سے پہلے؟ سخاوت اور حسن اخلاق. سخاوت اور حسن اخلاق, سخاوت اور حسن اخلاق. سخاوت بھی بڑا وسیع موضوع ہے, حسن اخلاق تو اور کمال موضوع ہے نا. میں تو بلکہ کہوں گا کہ دین کا حسن اخلاق,
سارے نبیوں کی زندگی کا حسن بھی حسن اخلاق، میں آگے نہ کیوں نہ کہوں، صحابہ کرام کی ساری زندگی کا حسن بھی حسن اخلاق ہے، ولیوں کی ولایت کی بنیاد ہی حسن اخلاق۔ یاد رکھ لیں، ہماری زینت، ہماری خوبصورتی، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری عزت، ہمارا وقار، سارا کچھ میں کہتا ہوں کہ یہ حسن اخلاق میں ہے۔ قرآن و سنت کا حسن، قرآن و سنت کا نچوڑی حسن اخلاق ہے، جس کو دو جملے میں کہہ دیتا ہوں، دل میں نرمی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ۔ لیکن مسکراہٹ ختم ہوگی ہماری، جتنا بھی تھوڑا اوپر بڑھتا ہے نا، اس کی مسکراہٹ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دنیا دار تو دنیا دار ہے، دیندار بھی پہنچ گئے، دیندار بھی حد سے تجاوز کر گئے۔ سلام کسی سے لیں تو سلام بھی یاد آ لیتے ہیں، کسی سے معانقہ کریں تو سینے سے سینہ نہیں لگنے دیتے۔ مجھے آج تک نہیں پتا چلا، اہل علم تشریف فرما ہے کہ مصافحہ کرتے وقت ہاتھ مکمل ملاتے ہیں کہ آدھا ملاتے ہیں، یا ملتے وقت سینے سے سینہ مکمل لگتا بھی آقا کی سنت ہے کہ دور سے ایسے کرنا ہے۔ اس لیے تو محبتیں ختم ہو گئی نا، پیار ختم ہو گیا نا، خیر خواہی ختم ہو گئی نا، خدمت خلق ختم ہو گئی نا، دل سے وہ دل میں جو عداوت، وہ بغض، وہ منافقت، وہ نہیں نہ نکل رہی، وہ گندگی سے دل بھر گئے نا، تو قریب نہیں نہ ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں کتنے خوبصورت الفاظ یا اس سے بڑھ کے میرا آقا علیہ السلام اپنی امت کو کیا عطا کرے کہ جب آپ بھی دو آپس ملتے ہیں لیکن اس میں ذاتی مفاد نہ ہو، ذاتی مقصد نہ ہو، ذاتی لالچ نہ ہو، ذاتی غرض و غایت نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ جب وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، بھائی سے ملتا ہے، بھائی سے ملاقات کرتا ہے، دیکھیں میری طرف دیکھنا ہے، دیکھیں یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، اب یہ میں سلام لے رہا ہوں اس سے، اور ایک سلام اس طرح لیتے ہیں، دیکھ رہے اتنا اے سلام، اور اکثر اس طرح ہو رہا ہے۔ ہم کسی جب میں سلام کی چیز لیتا ہوں اور جناب بڑے بڑے دیدار اس طرح سلام، میں تو وہاں چپ کر جاتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں کہ میں اب کیا کروں، میں اس کی بارگاہ میں کیا عرض کروں، اس کے قدموں کے ہاتھ لگا کر کیا میں اس کی منت کروں کہ یہ سلام یہ نہیں ہے، سلام یہ ہے، اس کو سلام کہتے ہیں، اے سلام، مکمل ہاتھ کو ملانا، اور پھر اس میں ذاتی مفاد نہ ہو اور فقط رب کی رضا کے لیے جب وہ ایسے ملتا ہے نا، ہاتھوں سے ایسے نہیں، ایک ہاتھ سے سلام نہیں لینا، یہ بھی تکبرانہ جملہ ہے۔ ہمارے مسلک اہل سنت کے قریب ایک ہاتھ نہیں ہے، ہمارے نزدیک دو ہاتھ ہے، یہ پیار محبت ہے، اور یہ میرا آقا کی ادا اور میرا آقا کے غلاموں کی ادا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی یہ ادا ہے، ایسے ملے۔ اب دیکھیں یہ مل رہا ہے، اور میرا آقا یہاں کیا جملہ فرمایا، مَا مُسْلِمَيْن يَلْتَقِيَانِ يَتَصَفَّحَانِ، سبحان اللہ، جب دو مسلمان آپس ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایسے مصافحہ کرتے ہیں، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، یا قربان نہ جائے، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، ان کے ماضی کے دونوں کے گناہ معاف ہو گئے، ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کب معاف ہوں گے؟ اب یہ طرف دیکھنا، یہ قبل ان یتفرقا، ہاں جدا بار بھی ہوتے ہیں، گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، اور معانقہ یہ نہیں ہے، دیکھیں ایسے مل رہے ایتھے میں ملک نہیں، معانقہ یہ ہے، یہ سینے سے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آقا نہیں، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ یہ دنیا کیوں ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہمارے حضرت کے خلاف کیوں پڑھ رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں نا، حاضری دے رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے خلا کا سبق نہیں ملا، دوری کا سبق نہیں ملا، بغض اور عناد کا سبق نہیں ملا۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے آگ کے شہزادوں کا دامن پکڑ کے وہ سماعت کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، ان کی بارگاہ سے سبق قربت کا ملا ہے، انس کا ملا ہے، خدمت کا ملا ہے، خیر خواہی کا ملا ہے، پیار کا ملا ہے، دل کی نرمی کا ملا ہے، چہرے کی مسکراہٹ کا ملا ہے، ایک دوسرے سے ملنے کا ملا ہے، لوٹنے کا نہیں ملا ہے، بے ایمانی اور فراڈ کا نہیں ملا، محترم نہیں، ان کی بارگاہ میں آنے والے کو سبق یہی ملا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ خدا کی قسم دیکھیں، اتوار ہمارے ہر اتوار کو حاضری ہو رہی ہے، ہم میں سے کہیں گائے آتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اتوار کو ہی آتا ہے، لیکن میں اتوار کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ خوبصورت باتیں یہاں سے ملیں، ان کو خدا کی قسم یوں سمجھو کہ جس طرح کی ساری کائنات ہے نا، دنیا و ما فیہا، ایسی اربوں خربوں کائناتیں بھی اس ایک جملے پہ قربان کر دے، یہ جملے پھر بھی قیمتی اور اعلیٰ، یہ عظیم ہے محترم ہمارے لیے، عظیم ہے، کمال ہمارے لیے۔
لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. سنیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب میں حاضر ہوا تو میں بیٹھ گیا تو آقا علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا. آج رات کو میں نے بولیے رات کو میں نے کیا دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے. یہ میرا آقا علیہ السلام نے خود خواب بیان کیا ہے, بڑا خوبصورت خواب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے رات خواب دیکھا ہے میرے پیارے صحابی کہ میرا ایک امتی ہے وہ گھٹنوں کے بال ایسے جھکا ہوا ہے, اس طرح گھٹنوں کے بال وہ جھکا ہوا ہے اور اس کے اور میرے رب کے درمیان پردہ ہے. کیا ہے یہ؟ میں ایسے باتیں 2-3 میں شروع کی تھی, درمیان میں پھر میں تھوڑا سا آگے چلا کے یہ مسافر کی بات کرنے لگا تو ٹائم کافی لگ گیا ہے, تو ٹائم بھی ہو رہا ہے, لیکن میں اسی بات پہ اکتفا کر دوں گا انشاءاللہ. باقی باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ جب تک ہمارا زندگی کا آخری سانس ہے. انشاءاللہ ہم نے ان کی بارگاہ میں آنا ہے انشاءاللہ. اور ہم تو جب بھی آتا ہوں نا تو سلام عرض کرنے وقت یہ عرض کرتا ہوں کہ بس آپ اپنی بارگاہ میں آخری سانس تک قبول فرما لیں. یہ ضروری نہیں کہ ہم نے یہاں خطاب ہی کرنی ہے, خود ویسے ڈیوٹی لگی ہوئی نا. خطاب تو آپ نے خطاب نہیں کر کے حاضری نہیں ہو رہی. آپ کے اندر بڑے بڑے علماء بیٹھے, بڑے بڑے اہل علم بیٹھے. نہیں, اصل مقصود ہے حاضری. خدا قسم اگر کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے تو الحمدللہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے. اگر بعمل ہو کر ہو جائے تو پھر کمال ہو جائے, پھر سونے پر سہاگا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے سواری میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں نے اپنی امتی کو دیکھا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہے اور اس کے اور میرے رب کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ حائل ہے اور وہ میری امتی پریشان ہے. اللہ اکبر. غرض مختصر کرتا ہوں, آگے 2-4 باتیں ہیں, لیکن میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا بس ایک ایسا نور آیا. کیا؟ ایک نور آیا, اس نے آ کر میری امتی اور رب کے درمیان پردے کو ہٹا دیا. اور اس نے پھر پردہ نہیں ہٹایا, اس نے پکڑ کے رب کی بارگاہ میں میری امتی کو پیش کر دیا. یار مجھے یہ بتاؤ, خواب میں آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور بڑا مسند بات پر بڑی مسند بات کر رہا ہوں, تو میں تو گھوسلا تو نہیں مار رہا. صحابی بھی جل قدر ہیں, بات بھی تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت کی ہے اور ہے بھی امتی کے لیے. تو پھر آج یعنی ہفتہ وار حاضری آقا کے آپ کے شہدادوں کی بارگاہ میں ہو رہی ہو تو یہ خوبصورت بات تمہیں بھی مل رہی ہو, مجھے بھی مل رہی ہو. آگے نتیجہ بھی آ رہا ہے کہ وہ پردہ کیسے اٹھا, کس نے اٹھایا, رب کی بارگاہ میں کس نے پیش کر دیا, رب سے ملاقات کس نے کرا دی. پردہ بھی اٹھ جائے اور پھر آدمی ایسے کھڑا بھی ہو جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو جائے, ملاقات بھی ہو جائے, تو رب کا دیدار بھی ہو جائے. تو پھر ابھی یہ میں آپ کو عمل بتاؤں تو پھر اس کے بعد پھر ہم یہ نہ کریں تو پھر میں تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتا نا, پھر اللہ نہیں میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن خدا کا سب فکر کریں, فکر پیدا کریں. سنیے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابیت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز تھی, وہ عمل کیا ہے, وہ کون تھا جس نے آ کے وہ درمیان میں سے پردہ ہٹا دیا, کھڑے کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا, ملاقات کرا دی. سبحان اللہ. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ تھی. سبحان اللہ. جب بھی کسی سے ملتا مسکرا کے ملتا, پیار سے ملتا, دل میں نرمی تھی, چہرے پہ مسکراہٹ تھی, جس کو ہم اپنی بولی میں معنی میں لائیں گے حسن اخلاق. حسن بولی حسن, اس سے آگے میں کیا پڑھ سکتا ہوں. بس جملہ تو میرا آخری تھا لیکن ایک بڑا خوبصورت جملہ وہ میری زبان پہ آ رہا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کچھ امتی اعمال کی وجہ سے ضعیف بھی ہیں کمزور بھی ہیں. یہ 2 جملے ہیں, حدیث سے ضعیف بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں. کس وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے. ضعیف بھی ہیں کمزور بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑے بڑے اعلیٰ درجے پائے گا, اعلیٰ درجے, درجات بلندی پر پہنچ جائے گا. عرض کیا آقا وہ کیسے, کس وجہ سے؟ فرمایا دل کی نرمی, چہرے کی مسکراہٹ, جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں حسن اخلاق. اس لیے میں بات تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع کی, وہ پہلی روایت انہی کی تھی, وہ شروع کی, آگے میں ایک بڑی خاص ان کی بات کوٹ کرنی تھی.
پھر میں حکیم لقمان کی طرف بڑھ گیا، پھر کچھ اور 2 باتیں شامل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی باتیں یہ دعا ہے کہ یہ چند باتیں جو میری علم میں بھی آ گئی ہیں اور آپ کو بھی مل گئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں مرض کرتی باری تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں، عمل کرنے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.